بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ کی بنیاد پر ملنے والی آپ کو جو ویڈیو ہیں، لیکچر ہیں، اس کو پابندی سے دیکھ رہے ہوں گے اور گھر میں بھی اس سے متعلقہ جو مطالعہ ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہماری آنے والی نظم جو 5ویں نظم ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اے دیس کی ہواؤ اور جس کے شاعر کا نام ہے جمیل الدین عالی۔ ہمارے پاس جیوے جیوے پاکستان کے خالق اور اسی طرح متعدد ملی نغموں کے خالق جمیل الدین عالی کا تعارف موجود ہے۔ سب سے پہلے ان کے تعارف کو پڑھ لیتے ہیں۔ جمیل الدین عالی، ان کی ولادت ہے 1926 اور وفات ہے ان کی 2015۔ ان کا اصل نام مرزا جمیل الدین احمد خان ہے، قلمی نام جمیل الدین عالی ہے۔ ان کے دادا نواب علاء الدین احمد خان غالب کے بہت چہیتے شاگرد تھے۔ جمیل الدین عالی 20 جنوری 1946 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1926 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی وطن لوہارو تھا جو اب بھارت کے صوبہ ہریانہ میں شامل ہے۔ انہوں نے ایم اے تک تعلیم دہلی میں حاصل کی۔ تقسیم برصغیر کے بعد کراچی آگے بہت سے محکموں میں اعلیٰ افسر کے طور پر ملازمت کی، جن میں وزارت تجارت، انکم ٹیکس، تعلیم، نیشنل بینک اور اقوام متحدہ شامل ہیں۔ بحیثیت شاعر ان کا مقام بہت بلند ہے۔ انہوں نے غزل، گیت، ملی نغمے، دوہے میں بڑا نام پایا۔ دوہے دراصل 2 مصروں پر مشتمل جو شعر ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ان کے ملی نغمے پوری قوم کے دلوں کی دھڑکن بن گئے تھے۔ وطن دوستی ان کے کلام کی نمایاں خوبی ہے۔ ہندی کے نرم و شیریں الفاظ، بول چال کا لب و لہجہ اور انداز بیاں کی گھلاوٹ سے ان کے کلام میں ایک وجدانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ زبان و بیان پر انہیں پوری قدرت حاصل ہے۔ الفاظ کے حسن انتخاب اور تراکیب کی شگفتگی سے ان کے کلام میں ایک صوتی آہنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ تصانیف ان کی لکھتے ہیں: جیوے جیوے پاکستان، لا حاصل، نئی کرن، غزلیں، دوہے، گیت، دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، سفرنامہ چین، سفرنامہ آئس لینڈ، نقار خانے میں۔ اس کے علاوہ ان کی ظاہر ہے یہ ایک وطن دوست شاعر ہیں۔ ان کے ملی نغموں میں بہت بڑا نام ہے۔ اس کے جیوے جیوے پاکستان، اے وطن کے سجیلے جوانوں، جو 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ان کا جو ملی نغمہ، اور اس کے علاوہ اسلامی کانفرنس میں گایا جانے والا، پڑھا جانے والا ہم مصطفی ہیں، وہ بھی جو نغمہ ہے وہ انہی کی تخلیق ہے۔ پہلے کہ ہم اپنی نظم اے دیس کی ہواؤں کی جانب چلیں، ہم پہلے اس نظم کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ اس نظم کو پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑی سی کشمیر کے بارے میں معلومات دیکھ لیتے ہیں کہ شاعر ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں اور کس پس منظر میں نظم لکھی گئی ہے۔ شاعر نے کشمیری عوام سے اظہار ہمدردی اور حصول آزادی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ کشمیر کی تقریباً 75% آبادی مسلمان تھی۔ کشمیری مہاراجہ ہری سنگھ نے کشمیری عوام کی مرضی کے خلاف بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا اور بھارت سے فوج طلب کی۔ سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق کشمیری عوام استصواب رائے سے اپنا فیصلہ کریں، مگر آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یعنی کہ بھارت کی جارحانہ اور غاصبانہ وہاں قبضے کی وجہ سے کشمیری عوام آج تک آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ آزادی کی کرن دیکھنے کے لیے وہ اپنا جان و مال قربان کر رہے ہیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ہمارے شاعر جمیل الدین عالی نے اپنی کشمیری عوام سے، کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار ہمدردی کیا ہے، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے پاس اے دیس کی ہواؤں کا پہلا بند یہاں موجود ہے۔
ملی نغمہ ہے یہ، اور نظم میں ملی نغمہ کی صنف ملی نغمہ اسے کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنے عوام، اپنی ملت کے جذبات کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شاعر کو چشم بینا بھی کہا جاتا ہے۔ چشم بینا یعنی کہ وہ اپنی قوم، اپنے جو ارد گرد معاشرے کے جو جذبات وہ دیکھتا ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، قوم کے جذبات کو آگے پہنچاتا ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے بند میں ہمیں شاعر کیا کہتے ہیں۔ اے دیس کی ہواؤ، سرحد کے پار جاؤ اور ان کو چھو کے آؤ، جن کے بدن کی گرمی سانسوں میں بس گئی ہے، جن کے سخن کی نرمی کانوں میں رس گئی ہے۔ شاعر کیونکہ پاکستان کے رہنے والے شاعر ہیں اور وہ اپنی سرحد پار مقبوضہ جموں کشمیر کے رہنے والے مسلمانوں، رہنے والے کشمیریوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اپنی دیس کی ہواؤں سے مخاطب ہیں کہ یہ ہوائیں جب سرحد کے پار جائیں گی، جب ان کو چھوئیں گی، تو ان کو یہ پیغام دیں کہ ان کے جو بدن کی گرمی ہے، ان کی جو جذبات ہیں، ان کی جو زندگی ہے، وہ ہماری زندگی سے، ہمارے جذبات سے کسی قدر بھی مختلف نہیں ہے۔ وہ بھی مسلمان امت ہیں، ہم بھی مسلمان امت ہیں، ہم ان سے بھرپور تعاون کا اظہار کرتے ہیں، جن کے سخن کی نرمی، سخن کلام کو کہتے ہیں، گفتگو کو کہتے ہیں، کانوں میں رس گئی ہے۔ ان کی میٹھی میٹھی بولیاں، ان کی بول چال، ان کی گفتگو، وہ جو کہتے ہیں چاہے وہ آزادی کے متعلق ہو، وہ سب حقیقت پر مبنی ہے، وہ ہمارے کانوں میں رس گھولتی ہیں کیونکہ وہ جائز بات کر رہے ہیں، ان کا جو مطالبہ ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح ان کے جو جذبات ہیں وہی ہمارے بھی جذبات ہیں، لہٰذا اے ہواؤ جا کے ان کو پیغام دو کہ ہم ان سے کسی طور پر بھی دور نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح اگلے بند کی طرف چلتے ہیں تو شاعر کہتے ہیں جو زندگی وطن پر قربان کر رہے ہیں، نسلیں گواہی دیں گی احسان کر رہے ہیں۔ شاعر جمیل الدین عالی اپنی کشمیری عوام اور اپنی کشمیری نوجوانوں، بہنوں، بھائیوں، دختران ملت سے مخاطب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام زندگی انہوں نے جو ہے وہ وطن پہ قربان کر دی ہے، یعنی کہ تقسیم ہند برصغیر پاک و ہند سے لے کر آج تک کتنے سال گزر جانے کے باوجود وہ مستقل اپنی جان، اپنے مال، اپنے گھر جو ہیں وہ قربان کر رہے ہیں، صرف اور صرف اپنا آج خراب کر رہے ہیں، اپنا آج قربان کر رہے ہیں، آئندہ آنے والی نسلوں کو آزادی کی صبح دکھانے کے لیے۔ تو وہ زندگی جو ہے اپنے وطن پہ قربان کر رہے ہیں، لیکن آنے والی جو نسلیں ہیں، آنے والے جو ہمارے نسل ہے، وہ اس چیز کی گواہی دے گی کہ کس طرح ان تک جو آزادی پہنچی ہے وہ ان کے پرکھوں کی، ان کے آباء و اجداد، ان کے اسلاف کی کس قدر قربانیاں تھیں، اور یہ جو آزادی کی کرن ان کو نصیب ہوئی ہے اس کے پیچھے قربانیوں کی کتنی طویل داستان جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اسی طرح اگلے بند کی جانب چلتے ہیں۔ وہ بے ریا مجاہد پابند ہیں وفا کے، بھٹکا جو یہ سفینہ ہیں جرم نا خدا کے، ہاں ان کو پیار کہنا اور بار بار کہنا، باتیں ہزار سننا، باتیں ہزار کہنا۔ اسی طرح وہ اپنے وطن کی ہواؤں سے، فضاؤں سے مخاطب ہیں کہ اگر سرحد کے پار جاؤ تو وہاں پر جو ہمارے مجاہدین ہیں، بے ریا جو دکھاوے کو کہتے ہیں، لیکن شاعر یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ بے ریا، یعنی کہ وہ کسی قسم کا دکھاوا نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں کوئی بہت نام ہو، ان کا شہرت ہو، لیکن وہ صرف اور صرف اپنی آئندہ آنے والی جو نسل ہے اس کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے، ان کو ایک آزادی دینے کے لیے، ان کو غلامی کی زنجیروں سے آزادی دلانے کے لیے وہ یہ سب اپنی جان و مال، اپنی قربانیوں کو پیش کر رہے ہیں۔ کیوں کہ وہ اپنی وطن سے وفا کا عہد کر چکے ہیں، اپنے کشمیری عوام سے وہ محبت کرتے ہیں، ان میں کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ بھٹکا جو یہ سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، بیڑے کو کہتے ہیں،
سمندری بھٹکا جو یہ سفینہ ہے جرم ناخدا کے، ناخدا ملاح جو کشتی چلاتا ہے، ملاح کو کہا جاتا ہے کہ ان تمام تر قربانیوں کے باوجود اگر بھی ان کو آزادی کی کرن نہیں نصیب ہو رہی تو یہ صرف اور صرف ہمارے حکمرانوں کی اور صرف اس کشتی چلانے والوں کی، یعنی کہ وہ حکومت چلانے والوں کی غلطی ہوگی، صرف ان کا گناہ ہوگا کہ کیونکہ ان کو یہ احساس کرنا ہوگا کہ کشمیری عوام کس قدر اپنا سب کچھ قربان کر کے صرف ایک آزادی کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے حکمرانوں کو بھی ان کا ساتھ دینا ہے، اور اگر حکمرانوں نے یہ ساتھ نہ دیا تو اگر ان کو آزادی نہ ملی تو یہ سارا کا سارا جو گناہ ہے یا یہ سارا کا سارا جو ان کا آزادی حاصل کرنے میں جو ان کی تاخیر ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ جرم ہے ہمارے حکمرانوں کے، گناہ ہیں ہمارے حکمرانوں کے کہ ان کو بر وقت جو ہے وہ آزادی میسر نہیں ہے، آواز حکمران کی جانب سے کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ ہاں ان کو پیار کہنا اور بار بار کہنا، باتیں ہزار سننا، باتیں ہزار کہنا۔ جمیل الدین عالی مکمل اپنی طرف سے اپنی قوم کی جانب سے اظہار یکجہتی، اظہار ہمدردی، تعاون، پیار و محبت کا پیغام ہواؤں کے ذریعے پہنچا رہے ہیں کہ ان کو بار بار کہنا، ان کو پیار کہنا، ان کی بھی باتیں سننا کہ وہ آزادی کے متعلق یا ہمارا حصہ بننے کے لیے، پاکستان کا ایک حصہ بننے کے لیے وہ کیا سوچتے ہیں، ان کی کیا باتیں ہیں، ان کے کیا تاثرات ہیں، اور ہمارے دل کے جو بھی جذبات ہیں، ہم جو ان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہماری جو ہیں وہ ان تک پہنچا دینا۔ اگلے بند میں شاعر کہتے ہیں، کہنا کہ تم ہمارے، ہم منتظر تمہارے، ایک روز آ ملو گے اللہ کے سہارے۔ کہتے ہیں کہ تم ہمارے ہی جسم کا ایک حصہ ہو، مسلمان امت ہیں، ہمارے کشمیری بھائی ہیں، ہم تمہارے منتظر ہیں کہ کب تم ان بھارت کے غازبانہ پنجوں سے، ان کی غلامی سے خود کو آزاد کروا لو گے، اور ہم تمہارے منتظر ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب کشمیر کا یہ حصہ جو ہے جس پر بھارت نے زبردستی قبضہ جما رکھا ہے، اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، کب یہ غلامی کی جو تاریک رات ہے یہ غروب ہوگی، اور یہ کب تاریکی کی رات جو ہے وہ صبح کی آزادی میں تبدیل ہوگی۔ تو ہم بھی تمہارے منتظر ہیں، ہم بھی انتظار میں ہیں کہ کب تمہاری قربانیاں رنگ لائیں گی۔ ایک روز آ ملو گے اللہ کے سہارے، ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ ایک روز، ایک نہ ایک دن ہم ایک ہو جائیں گے۔ ہمارا جو یہ ایک حصہ ہے ہمارے جسم کا جو کشمیر ہے، پاکستان کا جو حصہ ہے، یہ پاکستان سے دوبارہ سے آ ملے گا۔ اگلے بند میں شاعر کہتے ہیں، کب تک سہے گی آخر دنیا جو سہ رہی ہے، تم ہم سے آ ملو گے تاریخ کہہ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود تم نے سب کچھ سہا، تم نے اپنا گھر بار بچے لٹا دیے، ماؤں نے اپنے جوان بچوں کو کھو دیا، بہنوں نے اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، لیکن یہ تم نے سب کچھ جو سہا ہے، سب کچھ جو برداشت کیا ہے، یہ صرف اور صرف اپنی آزادی کے لیے، اپنے وطن کو آزادی دلانے کے لیے۔ لیکن ایک نہ ایک دن آزادی کی یہ صبح، آزادی کا سورج ضرور طلوع ہوگا، کیونکہ اگر تاریخ دیکھی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی قربانیاں کسی کی رائے گاہ نہیں جاتی۔ تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ جہاں جہاں ظلم بڑھتا ہے، جہاں جہاں ظلم کا اندھیرا پھیلتا ہے، وہاں وہاں ظالم کا جو زوال ہوتا ہے وہ ضرور شروع ہوتا ہے، اور مظلوم کو ضرور حق ملتا ہے، انصاف ملتا ہے۔ تو تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے خود کو اپنا سب کچھ قربان کر کے اس کے باوجود انہوں نے فتح حاصل کی۔ تو یہ وہ امید دلا رہے ہیں اپنی کشمیری عوام کو کہ تمہاری یہ تمام دی جانے والی جو قربانیاں ہیں یہ کبھی بھی رائے گاہ ضائع نہیں جائیں گی، اور اگر تاریخ دیکھی جائے تو انشاءاللہ فتح جو ہے وہ ہماری ہوگی۔ تم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم صبر و شان والے، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم امتحان والے۔
तसल्ली देते हुए शायर कश्मीरी अवाम का हौसला बढ़ाते हुए उनके नौजवानों का दुख्तरान मिल्लत का कि तुम और हम यानी कि कश्मीरी अवाम और पाकिस्तानी अवाम एक ही उम्मत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, अल्लाह ताला को एक ज़ात मानने वाले हैं, उसका कलमा पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम तारीख देखते हैं तो हम देखते हैं कि तमाम सहाबा कराम ये जो भी तारीख में हमारे मुसलमान असलाफ बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने इंतहाई सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपने अहदाफ को हासिल किया है, फतूहात हासिल की हैं, जालमों से खुद को आज़ाद करवाया है। तो ये एक आजमाइश है हम पर भी और हमारी कश्मीरी आवाम पर भी ये आजमाइश है कि किस तरह हम अपनी कश्मीरी आवाम से ताउन का इजहार करते हैं, किस तरह हम उनसे मदद करते हैं उनकी, क्योंकि वो उन्होंने इंतहाई निस सदी गुजर जाने के बावजूद उन्होंने इंतहाई सब्र शान से जो है वो दुश्मन का मुकाबला किया है और अब तक कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से, क्योंकि हर इंसान का जो फितरी और कुदरती उसका हक है कि उसको आज़ादी हासिल हो, ये अल्लाह ताला की जानिब से उसको हक दिया गया है कि वो आज़ाद है, आज़ाद फ़िज़ा में पैदा हुआ है और आज़ाद रहना पसंद करता है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का भी यहाँ पर हवाला दिया है कि उम्मत मोहम्मद हैं हम, हमारी शान है कि हम सब्र वाले हैं और सब्र जो करते हैं अल्लाह ताला की नुसरत, अल्लाह ताला की जो मदद है उनको ज़रूर हासिल होती है। कुछ सहारते हैं सब कुछ सहार लेंगे, कुछ रोज रह गए हैं ये भी गुजार लेंगे। कहते हैं कि तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, मौजूदा लॉकडाउन में भी तुमने अपनी जिंदगियों को कैद कर लिया और इसी तरह गुज़िश्ता कई दहाइयों से तुम बर्दाश्त कर रहे हो, सब कुछ कुर्बान कर रहे हो, अपना लहू जो है लहू से अपनी वादी को रंग रहे हो, आज़ादी के लिए तुमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। लेकिन अब जो है जो आज़ादी की जो सुबह है वो ज़्यादा दूर नहीं है, बस चंद दिन रह गए हैं, चंद दिन और सब्र कर लें, ये दिन भी गुजर जाएंगे और इंशाल्लाह एक न एक दिन तुम हमसे आ मिलोगे, तुम हमारा एक हिस्सा बन जाओगे और पाकिस्तान में हमारे साथ खुशहाली और तरक्की के साथ जो है वो ज़िंदगी बसर करने लगोगे। कह दिया है अकीदत आली का ये तराना, बस फर्ज है हकीकत बाकी है सब फसाना। ए देश की हवाओं सरहद के पार जाओ और उनको छू के आओ। यहाँ फिर शायर जो हैं वो अपनी देश की हवाओं से मुखातिब हैं कि ए देश की हवाओं अगर सरहद के पार जाओ तो उनको हमारा ये पैगाम देना कि हम उनके लिए अपने दिल में किस कदर अकीदत किस कदर मोहब्बत रखते हैं, हम उनके लिए चाहते हैं कि वो ज़रूर भी ज़रूर जो है वो आज़ादी हासिल करें, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करें। एक हदिया तोहफ़े को कहते हैं। आली का ये तराना चूँकि ये आखिरी बंद है मक्ता है तो यहाँ आली ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। बस फ़र्ज़ है हकीकत बाकी है सब फसाना, कि हकीकत तो यही है कि एक ना एक दिन ज़ालिम को ज़वाल आता है, मज़लूम की अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है, फ़तह जो है वो कोशिश करने वालों को मिलती है, कुर्बानी देने वाले की कुर्बानी कभी भी रायगा नहीं जाती और बस यही हमें तारीख़ से पता चलता है और यही सच भी है। बाकी सब जो है ख्वाब ख़याल है, बाकी सब झूठी बातें हैं, बाकी सब जो है वो मन घड़त बातें हैं और हकीकत यही है कि एक न एक दिन आज़ादी का जो सूरज है वो कश्मीर में ज़रूर तुलू होगा। और इसी तरह फिर वो अपनी देश की हवाओं से मुखातिब हैं कि अगर सरहद के पार जाना तो ये तमाम जो पैगाम है जो हम उनके लिए अपने दिल में जज्बात रखते हैं, जो ख़यालात रखते हैं, जो मोहब्बत रखते हैं, ए देश की हवाओं अगर वहाँ जाओ तो हमारा ये पैगाम उन तक पहुँचा देना कि हम हर वक्त हर पल उनके साथ हैं। जमीलुद्दीन आली के जीवे जीवे पाकिस्तान से ये नज़म माखूज़ थी।
کرتی ہوں کہ جتنا بھی مواد آج تک آپ اپنے نصاب میں پڑھ چکے ہیں اس کا مطالعہ آپ جاری رکھے ہوئے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ لغت کا استعمال جو ہر ویڈیو میں آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ نے لغت کا استعمال کرتے ہوئے نئے الفاظ کو جاننا ہے، ان کے معنی مفہوم تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ شکریہ۔